پلیز اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میں 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں۔ توجہ سے بات سننے والی ہے کہ شخص نے کیا کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میں 2 سال بعد گھر آیا ہوں اور اپنے گھر آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ کہ میں 2 سال بعد آیا تھا اپنی بیوی کے پاس خوشی سے مسرت سے، لیکن اس کی حالت دیکھی کہ وہ حالت حمل میں ہے تو میری ساری خوشی ختم ہو گئی اور دل میں غم نے جگہ لے لی۔ ساری خوشی غم میں بدل گئی، بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ 2 سال تو میں آیا نہیں، یہ میری بیوی حاملہ کیسے ہو گئی۔ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو ہاتھ نہیں لگایا تو حاملہ کیسے ہو گئی، تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم جو میرے پیٹ کے اندر حمل ہے تو اس کا باپ ہے۔ وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تو وہ اللہ کی قسم کھا رہی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن میں کیسے یقین کروں کیونکہ میں نے تو اس کو ٹچ تک نہیں کیا، وہ حاملہ کیسے ہو گئی اور بچے کی نسبت بھی میری طرف کرتی ہے۔ اب میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، مجھے بتلائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا اور کہنے لگے اور ارادہ کیا کہ اس کو رجم کیا جائے اور حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ اور کہنے والے کون ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حکم دینے والا کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین، جن کے علم و فضل سے سارے امتی قائل ہیں۔ پاس ہی معاذ ابن جبل بیٹھے ہیں تو کہنے لگے کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، میں آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ادنا درجے کا صحابی، یعنی کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رتبے میں کم ہے، اور ایک اعلیٰ درجے کے صحابی کو ایک کم درجے والا صحابی ٹوک رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک دلیل ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ سے زیادہ عالم تھا۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عالم ہیں۔ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے قاری تھے تو انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹوک دیا، اور اسی طرح معاذ ابن جبل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹوک دیا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تم اس عورت کو رجم کی سزا دینا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ملزمہ ہے، ہاں یہ مجرمہ ہے آپ کی نظر میں، ہاں ٹھیک ہے تو اسے سزا دے۔ اور اس کو کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ جو بچہ اس عورت کے پیٹ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی تھی، اس کے بھی وضع حمل کا انتظار کیا تھا، سزا لاگو ہونے سے پہلے وضع حمل کا انتظار کیا تھا کیونکہ پیٹ میں بچہ ہے، وہ بھی ایک جان ہے۔ یہی بات معاذ ابن جبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عورت کو رجم کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے جو اس کے پیٹ میں ہے، ہم اس بچے کو رجم ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وضع حمل کا انتظار کیجئے۔ جب عورت نے بچہ جنا تو بچہ بڑی عمر کا تھا کہ بچے کے دانت نکل آئے ہوئے تھے، اور جب باپ نے اس بچے کو دیکھا اور کہنے لگا اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے۔ اور یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ یہ ہے وہ حدیث کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ ماؤں نے معاذ بن جبل جیسے بچے جننا بند کر دیے ہیں، اور اگر آج معاذ نہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو بے گناہ سنسار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکے ہوتے۔ پلیز اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔